أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں ظفر بھٹی مرحوم صاحب دے خاندان وچ انہاں دی نسل وچ اضافہ ہویا اور اللہ نے انہاں نوں پوتا عطا فرمایا ارتضاء ظفر اللہ کریم دی زندگی کرے اور انہوں نیک بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے کہ جس وقت امام حسن مجتبی دنیا کی تشریف لائے تو حضور نے انہاں دے سر دے بال 7ویں دن منڈوائے اور انہاں دے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور اذان پڑھی اور 7ویں دن آپ دا نام رکھیا اور 2 جانور امام حسن دے عقیقے وچ ذبح فرمایا اس وقت تو ہی یہ سنت ہے امت دے اندر جاری ہے تو آج اس بچے دا سنت دے مطابق سارا عمل ماشاءاللہ جیڑا کر سکتا ہوئے صاحب استطاعت ہو جائے اس نو کرنا چاہیے اے دے نال اللہ پاک پیدا ہون والے بچے تو بلاواں تکلیفاں دور فرماندا ہے ستویں دن سنت ہے مگر کسے دا نہ ہویا ہوئے جدوں ٹائم مل جائے ادو بھی کر سکتا مگر عقیقہ کرنا چاہیے ہر بندے دا ہونا چاہیے کوئی 50 سال دا ہو گیا 40 سال دا ہو گیا مگر ادا عقیقہ نہیں ہویا کرنا چاہیے کر سکتا لڑکی دا 1 جانور لڑکے دے 2 جانور اور بڑا جانور ہوئے تو دے چکے 7 حصے ہوندے نے 2 حصے لڑکی دے لڑکے دے 1 حصہ لڑکی دا ڈال کے تو جانور ذبح کر سکتا اگر اللہ کرم فرمائے اور اولاد دے پیدا ہون دی خوشی زیادہ ہو تو غرباء دے اندر رقم تقسیم کرنا یہ سنت بعد لوگ بڑا عجیب کام کرتے نے پتر انہوں نے اللہ دیندہ ہے تو وہ ساد کنجر لے لے راضی رب نو کرنا سی شیطان نو راضی نہیں سی کرنا
پتر تے اللہ دیتا ہے، مہربانی تے اللہ کیتی ہے، کرم نوازی تے رب سونے فرمائی، تو راضی رب نو کرنا چاہیے۔ باقی زندگی اگے جویں گزردی پئی ہے اوتے اگے گزردی پئی ہے، جدوں کرم اللہ کرے تے جتنا ہو سکے راضی بھی اللہ نو کرنا چاہیے، او دے کرم تے شیطان نو خوش کرن دا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح مالک ناراض ہوندا ہے، مڑ بعد دیاں دعاواں نہیں رلدیاں، پہلا بندے نو لین سیدھی رکھنی چاہیے۔ پتر اللہ نے نعمتاں وچوں ایک نعمت گنی ہے، دیاں بھی نعمت نے، پتر بھی نعمت۔ پتر اللہ نے نعمت گنی ہے تے دیاں بندیاں دے نے رحمت ہوندیاں نے، رحمت ہوندیاں نے مگر درجہ گھٹ کوئی نہیں۔ اے دی جڑی بیٹھی ہونا، رسول اللہ بیٹھے ہونا تے سیدہ فاطمہ الزہرا آنا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ میری بیٹی گھر آئی۔ وہ اکرام صرف فاطمہ زہرا پاک دا نہیں، اے ایک باپ دا اپنی بیٹی نال تعلق اور احترام دا ہے۔ دار اصل حضور دس رہے نے کہ بیٹی دا مقام ہے کہ بیٹی گھر آوے تے باپ اٹھ کے استقبال کرے، متھے تے تیوڑی نہ چڑھائے، اے روز آ جاندی ہے میرے کول، اے دھی ہے ساڈی تے دیاں دا اکرام کرنا۔ اور حضور صرف اٹھ دینا ہے، اٹھ باندھے نہیں، حضور کھڑے ہوندے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا نو بوسہ دیندے ہیں۔ اور بوس ویکھو نا، آ چیزاں نے جڑیاں حضور تو سیکھنیاں چاہیے۔ سرکار بوسہ بھی دیندے سن تے فاطمہ پاک نو سونگدے آئے۔ تو یہ دیتے کسی نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ بوسہ تے سمجھے چاہتا ہے یہ سونگدے کیوں ہو؟ یہ فرمایا من اپنی دھی جو جنت دی خوشبو ہو۔ بھائی یار عمل سمجھ لو، ہر باپ نو اپنی دھی چو اوہی خوشبو ہوندی ہے جڑی جنت چو ہوندی، کیونکہ دھی جنت دا پھل ہوندی ہے، یہ دے گھر بھی اگ پوے یہ جنت دا ہی پھول ہے، او دے چو باپ نو وہی خوشبو ہونی چاہیے۔ جاہلیت دے دور وچ بچیاں نال پیار دا رواج نہیں سی، حضور امام حسن نو چومدے پے آئے تو ایک بدو دیہاتی آیا کہ وہ ویکھ کے تے حضور نو کہندا ہے یا رسول اللہ اتقبلون الصبیان، سنیا کہ بالان چومی دا مطلب وہ ناستی ایک نمی گل سی، بالان بھی پیار کری، کیونکہ جاہلیت دی نخوت اور تکبر اور غرور اتنا سی انہاں عرباں وچ بہو بچیاں تے چومنا گوارا نہ کردے، بچیاں زندہ درگور اس تو کر سکتے اب ساڈا جوائی کوئی نہ بنے۔ انی انہاں دے اندر جاہلیت دی نخوت سی کہ سان کوئی ایک نہ آکھے با ہوندا جوائی، انہاں بچیاں اس روٹی انہاں کو کوئی نہ، مسئلہ سخی بڑے ہوندے آئے، عرب سخی ہوندے آئے۔ تسی سنیا ہونا بدیاں زندہ درگور کر دے، اور درگور زندہ اس تو کر دے بس انوارا نہیں کھاندا کو ساڈا جوائی بنے۔ مطلب انہوں دا عجیب مائنڈ سی نا، جاہلیت سی، بتاں سجدے کرنے، بچیاں زندہ درگور کر چھڑنا، عورتاں منڈیاں تے وکنا، جن لوڑ ہونی اس جانا منڈی تو عورت جنہیں دی پسند ہونی خرید کے لے ہو۔ تو اے ماحول سی اتھے جس ماحول وچ میرے نبی رحمت بن کے آئے تے چادر وچھا کے قدماں ہیٹھ دسیا ماں دا رتبہ ہے، دی دا استقبال کر کے دسیا دی دا رتبہ ہے، تے بیوی نال محبت کر کے دسیا بیوی دا مقام۔ تو اے دیاں تے پتر والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، نہ اے مرد دے واسط دی گل ہے نہ عورت، اے اللہ جنوں چاہندا جدوں چاہندا اودوں عطا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 110 سال، 110 سال عمر ہو جائے تے بندہ پتر دے بارے سوچدا بھی نہیں، بہون پتر ہونا نہ دعا مانگی اللہ کہ یا اللہ دے، اللہ مڑ اللہ موڑدا نہیں اپنے پیاریاں دیاں، او مان لیندا ہے باویں اس عمر وچ بھی مانگ لے۔ عزیزان من جناب ابراہیم نے دعا فرمائی ربنا حب
لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ میں پتر دے جڑے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بن، پتر ہون تے چنگے ہون تے بھائی اکھاں ٹھنڈ آوندی، اولاد چنگی ہوئے انہاں نوں ویکھیے تے ماں پیو دا دل ٹھنڈا ہو جاندا ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے ہیں حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، اکھاں دی ٹھنڈ بنن۔ کہ اللہ فرمایا سونیا میں تہاڈیاں موڑدا نہیں میرے پیارے جو۔ بیوی دے کول ہی بیٹھے سن حضرت سارہ دے، انہاں دی عمر 90 سال سی، اور 90 سال دی عمر تے حکیم بھی دوائی نہیں دیندا، بمائی ہون ران دے دوائی کی کرنی، ڈاکٹر بھی آندے نے ہون تے گل ہی کوئی نہیں، مگر وہ کول ہی بیٹھے سن تے اللہ تعالیٰ فرشتے نو بھیجیا کہ جا میرے پیارے ابراہیم نو دس میں تیری دعا منظور کر لیے کہ آ جڑی تہاڈی 90 سال دی بیوی ہے اے دے چو اللہ تہاڈا بیٹا دے۔ تو فرشتیاں ابراہیم علیہ السلام نال گل کیتی تے او کول ہی مائر بھی بیٹھے، انہاں سنی تو انہاں فرمایا بے مینوں پتر ہونا ہے۔ اللہ عزیزان من اللہ دا قرآن فرماتا ہے فسکت وجہا قالت انی عجوز عقیم، یا اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بانج ہو گئی ہوں، اس عمر میں پتر تے دیاں نہیں ہوندے۔ فسکت وجہا قالت انی عجوز عقیم، فرشتے بول کے اندر قالو کذالک، اے بی بی سارہ تو تے عورت ہے، ایکو نقص نہ کہ تیری عمر زیادہ ہے، اللہ تے پتھراں میں چوٹھنیاں پیدا فرما دیندا ہے۔ تواڈے وچ ایک ہی فالٹ ہے کہ تواڈی عمر تھوڑی ہے، لیکن اے اللہ دی بندی اللہ تو پتھراں چوٹھنیاں پیدا کر دے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے ناقۃ اللہ والسقیاء فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اللہ فرماتا ہے میں چاہواں تے پتھراں چوٹھنی پیدا کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم انہاں نے کہا کہ تسی آندے میں نبی ہاں، اسی منتے تاں جے ایس پتھر ہی چوٹھنی پیدا ہوئے، بڑا سارا پتھر، اے پتھر جڑا ہے چوٹھنی پیدا ہوئے تے اٹھنی پریگنٹ ہوئے، یعنی اٹھنی گبن ہوئے، سون والی ہوئے تے آپ پیدا ہوندیاں سوئے، پتھر پھٹے اٹھنی نکلے تے نکل دیاں سو پوے تے 2 دن نہ دے کلی کہ ساڈے پورے قبیلے کافی ہوئے۔ اللہ فرمایا سونیا نہ کری میں انجی کر دے سائیں کلمہ پڑھ، انجی ہو جائے گا نہ کو کلمہ پڑھ۔ عزیزان من واللہ فرمایا اے سارا تو سمجھنی ہے کہ تو بوڑھی تے بانج ہو گئی، اللہ فرمانے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وأهل البيت إنه حميد مجيد۔ اللہ فرمایا اے سارا بے شک تو بوڑھی ہے، پر میں اللہ میں کھوج ڈگ دے یوسف نو تھلے جان تو پہلا بچا سکنا،
میں اسماعیل دے گلے تے چھری اگے جائے پچھے آن تو پہلا دنبا لیا سکنا میں پتھری اٹھنی پیدا فرما سکنا میں امر کن نال ایک لمحے دے اندر زمین و آسمان بنا سکنا تینوں ماں کیوں نہیں بنا سکتا اتعجبین من امر اللہ تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ اے تیرے تے اللہ دی رحمت تے اللہ دیاں برکتاں نے پتر ہوئے یا دھی ہوئے رحمت اللہ دی ہوندی ہے برکت اللہ دی ہوندی ہے جدو اللہ رحمت تے برکت فرمائے پھر پایا ہودا شکر ادا کرنا چاہیے ہے بے شکری جنہ کرم کرے اتنا شکر کرنا بنا نہ شکری نہ کرو جتنا کرم ودا جائے شکر ودائی جاؤ اللہ فرماتا ہے والا ان شکرتم لازیدنکم جنہ تو اڈا شکر ودنا ہے میں نعمتاں اتنیاں زیادہ دین دیاں جائیں اے تے بندے دے واسطے چے کتنا اور لینے انہاں شکر باتا کا تے جیڑا بندہ اللہ دیاں نعمتاں تے نا شکری کرے او جنہ ناراض ہو کے نعمتاں واپس لے حضرات مسئلہ یاد فرما لو وعدہ قرآن اچھ رب دے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ میں کرم کراں تو شکر کر میں اور دے سے میں کرم کراں تو نہ شکری کریں گا منہ پھیریں گا تو میں رسمیاں کھینچ لیں گے تو عزیزو مالک جتنا کرم کردہ جائے اتنا بندے نو دا شکر گزار ہندیاں جانا چاہیے جتنا شکر گزار ہندہ جائے گا کرم ودہ جائے گا تو مالک نے 90 سال دی عمر اما سارا نو حضرت اسحاق جیسے پتر دی خوش خبری سنائی 90 سال دی عمر اللہ اکبر کبیرہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی نے عمر 90 سال حضرت زکریا مائیرہ دی عمر انہوں دی بیوی دی 80 سال اولاد کوئی نہیں ہے ہی نہیں نہ دیئے نہ پتر 80 سال بیوی دی عمر تے 90 سال عمر انہوں دی دعا منگی عزیزہ نے من اللہ دے پاک نبیوں دی دعا قرآن موجود ہے رب حبلی من الصالحین اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یا لم نجعل له من قبل سمیا اے زکریا تو پتر منگیا ہے عمر تیری بے شکل یاد آئے میں پتر دیاں گا نام بھی سونا ہوئے گا دے کم بھی سونے ہونگے سیداں وحسوراں ونبیاں من الصالحین سید ہوئے گا تیرا پتر سردار ہوئے گا پاک باد ہوئے گا نبی ہوئے گا من الصالحین تے نیکاں وچو ہوئے گا پایا جدو فضل چکرے جدو کرم چکرے بس گالے نیے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ چا دے تے ساڑھے ورگیاں تے کم بن جاندا ہے
عزیزاں نے من اے مالکاں دی مہربانی جدو اللہ راضی ہو جائے راضی ہوئے تے کم بنا چھڑ دائے راضی ہوئے تے کرم فرما چھڑ دائے میرے رسول اللہ دے 4 پتر فوت ہو گئے حضور دے 4 بیٹے فوت ہو بعد روایت 3 نے بعد 4 فوت ہوئے تو سرکار رو رہے سن دیکھو رونا رب دی رحمت دی نشانی ممنوع نہیں ہے حضور رو رہے سن اما عائشہ کول آئیاں کہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ سنے اللہ ہر نبی نو ایک دعا گفٹ کردا ہے رسالہ کشیریہ دے اندر امام ابو القاسم کشیری لکھ دے کہ ہر نبی ویسے تو نبی جیڑی بھی دعا اللہ منظور فرمانا پر ایک اللہ انہاں دیندا ہے آ سونیا دعا لے لو اے جس لے منگی ہوئے میں مننی تے سارے نبیان اللہ دعا دیندا ہے وہ تواڈے کول بھی ہے نا حضور فرمایا ہاں عائشہ اللہ وہ دعا میں نے بھی دیتی ہے جیڑی نبیان دیتی تو اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا ہن منگو نا اللہ پتر تو انت میں دے وے کیونکہ اما عائشہ کول بھی اولاد نہیں سی رسول اللہ کول بھی بیٹا آخری فوت ہو گیا انہاں کہا بھئی دعا چا منگ اللہ دے وے عورتاں خواہش ہوندی ہے نا بہ انہاں پتر ملے تو یہ فطری خواہش سی کہ دعا کرو اللہ سان پتر چا دے وے تو میرے نبی پاک سرکار دا جواب سنو تے اپنے مقدراں تے ناز کرو میرے نبی فرماندے نے عائشہ اللہ دعا مینوں ہی دتی ہوئی ہے سارے نبیاں نے اپنی دعا دنیا تے منگ لئی ہے میں اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے اما عائشہ پوچھدیاں نے یا رسول اللہ آپ نے دعا کس واسطے بچا کے رکھی ہوئی ہے حضور فرماندے نے عائشہ جدو میری گناہگار امت اپنے بد اعمالیاں دی وجہ تو پھڑی جائے گی میں ادو دعا امت واسطے کرنی ہے اس دن واسطے بچائی ہوئی ہے عزیزم تانے کرم بنے کہ سونا جیا سونا جی آیا اللہ فرماکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ماں پتر نال پیار نہیں کر دی جتنا نبی اپنے امتی نال پیار فرما دے پیار نہیں کر دی جتنا حضور پیار کر دے امتی نال دعا اس دن واسطے بچائی پتر نہیں رب کو منگیا عزیزان محترم حالانکہ پتر نو نبیاں منگیا رب کو تے پتر شے وی ایڈی ہوندے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر ہے بڑا نوازیا اللہ نے اولاد انہاں دی اجے بھی دنیا تے موجود حضرت یعقوب جتنے سید نے حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے حضرت یعقوب دا نام ہی اسرائیل 12 پتر سن تو ایک وچوں جدا ہویا ایسے صرف جدا ہوئے نے حضرت یوسف فوت نہیں ہوئی اللہ دے نبی دن بھی روندے آئے تے رات میں دن بھی رونا رات میں ہویا کی ایک گل بھی بڑی بھائی بٹی صاحب رمض آلی ہے یوسف فرماندے نے اپنے ابا جی نو من خواب آئی خواباں ہر بندے نو ہوندیاں نے سارے ان پتہ کو نہیں لگدا بس خواب آئی کی خواب ہر بندے نو ہوندی جیڑا نارمل آدمی ہے اس نو خواب ہوندی ہے جیندا دماغی توازن صحیح ہو خواب ہوندی اور خواب اشارہ ہوندا ہر بندہ نہیں جاندا ہوندا کہ اس اشارے دا مطلب کی ہے عالم جان دے
خواب یوسف علیہ السلام نو آئیے پوچھی انہوں اپنے والد کو کہ ابا جی میں خواب آئیے 11 ستارے میں سجدہ کرتے تو یوسف فرمایا یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترا برامان نہ دسی و میں نے خواب آئی یہ مطلب ہے ساریاں گلاں برامان بھی دسن والیاں نہیں بیٹا یہ خواب بائیاں نہ دس ساڈی عادت ہے اسی پیزا خواب بھی فیس بک تے چاڑ کے رانا بس یہ پیزے تے پڑ گئے مطلب ساڈے کول جو اتنی گل بھی نہیں پی لکدی باج اسی پیزا لے بیٹھے ساڈا یہ حالت ہے اوے بھائیا ساریاں گلاں ساریاں بندیاں نو نہیں دسی دیاں کچھ گلاں راز وچ رہنیاں چاہیے سانو ہر چیز اپلوڈ کرن دی عادت پہ گئی وارث شاہ اور بڑے بزرگ گزرے نے فرمانے وارث شاہ لکائیے خلق کوڑ پاویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی مگوڑ پاویں گھر دا ہوے بندیاں نہیں دسی دا بس ساڈے والا جے سال دا پرانا پہ ہے فرمایا اور کوئی واہ نہ لگی تو خالد اتنی جا کے لینی ہے بجی بچو 5000 دین دے نو میں بھی لوڑ ہے توجہ ہے بھائی صاحب خالد ساڈا کیمرہ مین ہے جی پیار والا بندہ ہے بھائی توجہ فرماؤ انہوں نے فرمایا بابا میں خواب تکیا ہے برا بھی 11 سن تے خواب ستارے بھی 11 میں خواب تکیا ہے کہ مینوں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اللہ دا قرآن سنی اللہ فرمانے ان قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بابا جی میں خواب تکیا ہے مینوں 11 تارے سجدہ کر رہے نے او فرماندے نے مینوں ستارے سجدہ کر رہے نے حضرت یعقوب فرماندے نے بیٹا خواب بھراواں نوں نہ دسی فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ابا جی میں خواب ویکھیا 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں نال چن بھی کر رہا ہے تے سورج آپ فرماندے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے خواب اپنے برامان نہیں دس فیکیدو لک کیدا وہ تیرے بارے کوئی خفیہ تدبیر نہ کرن اے بات رمض والی ہے برا خفیہ تدبیر کرنگے تیرے نال کو مکر کرنگے کوئی ہیلا فریب کرنگے تے پتر نبی دینے گل سمجھو نا نبی دے پتر نے تے خوف انہاں تو بھی نبی نے متے دل دل کو مکر فریب برا واسطے آ جائے یہ دا مطلب ہے کہ جدو شیطان کسی قابو کر لوے تے برا بھی برا تو اسد کر لیں اس واسطے اے سائیاں آکھیا بھائی بھائیا اے ساریاں گلاں نہ دسیا کر کچھ گلاں چھپیاں رہن تے چنگا انہاں فرمایا کہ ابا جی میں نہیں دستا لیکن جڑا انہاں فرمایا آنا بنا دسی اس سے تو فرمایا آبا براما دے ذہن چکے سپ لیٹیا ہے آبا ابا اندے نال پیار باڑا کرتا ہے یوسف انہاں پھر کی کیتا انہاں کہ ابا جی وارسلہ معنا غدن یرتا ویلاب وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ساڈا برا ہے تین ساڈے نال گلو تے باہر کھڈاواں تے تے باپ مڑ باپ ہوندے نے تو نہ فرمایا لے جاؤ پر انی اخاف ان یاکلہ الذئب میں شک کے بگیاڑ نہ اینو کھا جائے ان اج آ کے دسنا با بگیاڑ کھا گیا مڑ پتر جڈا بھی ہوئے اپنے اولاد دا ماں پہ ان پتہ ہوندا ہے ساڈا کیویں دا انہاں فرمایا بہن بگیاڑ کھانا ہے انہاں فرمایا ابا جی 10 برا سی اسی کوڑ کھلوتے ہوئے تے بگیاڑ دی جرت کیے نیڑے آ میں جملہ بولدا ہوں نا
بھائی برا نال ہون تے دنیا دا کوئی بگیاڑ بھی نیڑے نہیں ہوندا، یہ گل سچی ہے۔ لیکن جے برا نالوں ہٹ جان نا تے مڑ بھائیا باویں گدڑ آ جائے وہ بگیاڑ دی بھی لوڑ نہیں رہندی، وہ لے جاندا۔ برا نال کھلوتے ہون تے مڑ کیڑا مسئلہ، مڑ بندہ ساری دنیا نال ٹکر لے سکتا برا نال۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ لے گئے، لے جا کے کہنے لگے با قتل کرو یوسف۔ ایک وچو برا بولیا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہوں نے کہا یار قتل نہ کرو، مڑ بھی برا جڑان دینا باپنا مارے بھی تے چھان تے سٹتا ہے ادا مانے وچو برا ہی ایک بولیا تو اسے کہا یار تُس یہی آن دیو نا ابے تو بکھرا ہوئے تے سان پیار سارا ڈیوے تو مارو نہ آکھو ایسا شڑو۔ اسے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو۔ انہاں پھدیا براما تے یوسف پوچھتے رہے بے میرا جرم تے دس، براما تو پوچھتے رہے بے جڑا میں نے ایڈا پہ میرے نال دشمنی کر دے ہو میرا جرم تے دس۔ بعد اوقات بندے تے بڑی عجیب جہاں اندے تے وقت آندا ہے میں انہاں اپنے جرم دا کوئی نہیں پتا ہوندا، سزا ان مڑ بھی آ رہی ہے، میں جرم کی کیتا ہے انہیں بھی نہیں پتا ہوندا، سزا مل رہی ہے۔ بعد اوقات رب دا فضل بھی بندیاں دے نظر جرم بن جاندا ہے، کہندے تے فضل کیوں بڑا تارڑ سمجھدے پے ہو گل۔ بعد اوقات فضل جرم بن جاندا ہے بندیاں دی نظر بھائی دے اوتے فضل بڑا ہے تے کیوں تو پائیا جدو اللہ فضل کرے چانا مڑ بندیاں دیاں نظراں نالوں گھٹدا نہیں وددا ہی جاندا۔ جتنا کسے دا کوئی حسد کرے اللہ اونا او دا رتبہ بلند کردا ہے، اے اللہ دا وعدہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اونا اللہ دی کرم نوازی اس بندے دے ودی جاندی۔ لہذا حسد تو پریشان نہ ہویا کرو، مزے لیا کرو، یہ سمجھ لیا کرو با کوئی فضل ہے جس تو حسد بھی ہے۔ حسد فضل تو بغیر نہیں ہوتا کیوں جی؟ فضل ہوئے گا تے حسد ہوئے گا، فضل نہیں تے حسد نہیں ہو سکتا۔ ان جائے ریڑی لائیے تو تے شکر گنجی بیچ دیا ہوں حسد کسے کی کرے گا؟ فضل ہویا ہے تے حسد ہویا ہے، یہ نشانی ہے۔ تو آپ اللہ دی بارگاہ میں سرکار نے اللہ اکبر اللہ دے پاک نبی سان یوسف علیہ السلام براما کھوئے سٹیا تے مالک فرمایا با انہاں دا کام میں کھوئے چے سٹنا تے میرا کام میں بچانا۔ پائیا زندگی دی رمض تقریر ان مکا چھڑیے ایتے گل ختم کروں۔ بندے کھوئے چے سٹ دے ران جے مالک نال کنیکشن ہوئے تے وہ ڈگن نہیں دیتا۔ کنفرم گلانے اے قرآن چاہیے نے انہاں کھوئے چے سٹیا ہے براما۔ مالکان جب جبریل نوا کہ تھلے جان تو پیڑا ایٹ تخت بچھا دے میں تختی رکھڑا سٹن آنے کھوئے بھی سٹن تو میں کھوئے تخت دار دے واپس آئے برا کہ انہوں نے کہا ابا جی اسی تو بڑی کوشش کیتی ہے پر بگیاڑ مڑ بھی پہ ہی گیا گل دی سمجھ آئیے کوئی تے جھوٹے جھوٹیاں گلاں دس دے راندے نے تے سچا منیاں کدی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رون لگ پہ اور فرماندے نے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا پتر یوسف، یوسف نو یاد کر دینے نالے یاد کر کے رون دینے۔ میاں جی محمد بخش صاحب فرماندے نے جس دا یار جدا ہو جاوے کیوں روے مڑ تھوڑا سب مرزاں دی مرضی محمد جس دا نام بھی چھوڑا۔ اے بھائیہ تقریر میری موقعی تھی ایک گل میں نے یاد ہوندی پئی ہے اے جڑی ظفر جدو مریا ہے نا فوت ہویا ہے تے اون دی مڑ بہن نو میں یہ گل آکھی سی سیدہ سی مڑ جڑی گل کری او دے تے پارا دنیا تھوڑا جا جتنا ہو سکے میں تو بالی رو نا میں تیرا ظفر بن سکتا براں یا میں تیرا تو گھبرا نہ۔ تو میں نو آج جو یاد بھی گل ہوندی با رسول اللہ گئے
مدینے ایک بندے آکھیا جی دعا کرے بارش ہو گئے تو سرکار آنج ہاتھ اٹھائے تھے اجے ہاتھ اٹھائیں ہے بارش ہیٹھاں آ گئی حدیث شریف میں چاہتا ہے کہ اس بندے آکھیا یا رسول اللہ دعا کرو حضور نے ہاتھ اٹھایا اللہم اسقنا اے اللہ بارش عطا فرما تو اجے ہاتھ حضور دے اتاں ہے کہ بارش دا پانی حضور دی داڑھی چو تھلے ڈال لگا تو اتنی جلدی دعا قبول ہوئی تے رسول اللہ سرکار فرماندے نے آج میرا چاچا ہوندہ نا چاچے پاڑیا آنا حضرت ابو طالب نے حضور نور نکیاں ہوندیاں انہاں بھی ایک باری میں دعا حضور تو منگوائی تے بارش ہوئی تے حضور فرماندے نے آج جے میرا چاچا ہوندہ نا تے وس دی بارش بیک کے انہی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں تو میں یاد آیا کئی چنگے ویلے پھر جڑے سجن نے نا وہ یاد آن دیں جدو بڑا خوش ہوئے ادو بھی یاد آن دیں تو جدو بڑا بندہ غمگین ہوئے ادو بھی سجن یاد آن دیں آج جی بھائی اندہ ارتضا دا دادا ہوندہ نا وہ دیاں زمین تے کوئی نہیں لگنیاں بے اللہ تعالیٰ میں کو اترا دیں خوش سی سارے ہی ہیں واللہ ساڑھے جو کوئی بندہ بھی نہیں لیکن جی آج ان ہوندہ تے وہ دی خوشی اور ہو رہی ہے وہ دے پیار دا رنگ اور ہونا سی کہ اللہ میری نسل ودائی ہے میرے پتر نو اللہ پتر دیتا ہے تے حضور نے فرمایا بھئی یاد کر لیا نا تے نالے رون سرکار تے فرما دیں بھئی جدو ادو دعا منگی گئی میرے چاچے تے کچھ شہر آکھیا ہے کسی نے وہ شہر یاد نہیں تو حضرت علی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ و ابا جی دے شہر میں نہیں یاد نہیں یا آپ نے فرمایا آج سنا میں میرا چاچا یاد آیا تو آپ نے پھر سنایا کہ جدو تواڈی وسیلے نال دعا منگی آئی تے بارش ہوئی آئی تے ادو میرے ابا جی ابو طالب فرمایا واب ید یستسقل غمام بوجہہ سمال الیتاما وعصمت للآراملی کہ اے گورے مکھڑے والے محبوبا تیرے چہرے دے صدقے اللہ بارش عطا فرما دے تو انو اللہ شان دیتی ہوئی ہے کہ تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو تے بیوہ دا آسرا بن دیو اگر طاقت ہوئے تھے کسے بیوہ دا آسرا بننا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا ساڑھے بچیاں تے ساڑھی بیویاں تے ساڑھے گھر والیاں واسطے بہتری دا سامان ہوندہ ہے اللہ ظفر نو قبر وچ کروٹ جنت دے وے بلکہ اس پورے خاندان دے فوت شدگان واللہ جنت دے وے اور اللہ انہاں راضی ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین